کچھ دن پہلے میں حدیث کا سبق پڑھا رہا تھا تو اس دوران ایک سوال کیا گیا کہ ہمارے ہاں ہمارے جو بچے ہیں وہ کیوں بہت آزاد خیال بن رہے ہیں۔ یہ سوال عام طور پہ والدین کی طرف سے آتا ہے اور سوال علماء سے پوچھا جاتا ہے، تو علماء اس کا جواب دیتے ہیں۔ میں نے بھی جواب دیا، لیکن میرا اس پر عرض یہ ہے کہ ہم نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا کہ ہم اپنے بچے کو بنانا کیا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، ایک جو بیج ڈالا جاتا ہے اس کو اس کے مناسب آب و ہوا دی جاتی ہے، مناسب اس کو دھوپ لگتی ہے، مناسب ماحول ملتا ہے، تو اس میں وہ جو پروان چڑھتا ہے تو جو اس کو ماحول ملا ہوتا ہے اسی طرح وہ پروان چڑھتا ہے۔ ہمارے ہاں عجیب یہ ہے کہ ہم بچے کو بنانا چاہتے ہیں دیندار، لیکن اس کی زندگی کے اندر ہم نے جو بے دینی کے عنصر ڈالے ہوئے وہ 4 قسم کے ہیں، اس پر کسی کو توجہ نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز گھریلو معاشرت ہے۔ گھر کے اندر بچے کو کیا ماحول دیا جا رہا ہے۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ میں یہ بات کہوں گا کہ ہمارے گھر کے اندر ہم ماحول دیکھیں گے تو وہاں پر کوئی ایمانی گفتگو نہ ہونے کے برابر، اللہ رسول کی بات نہ ہونے کے برابر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا پڑھانا نہ ہونے کے برابر، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے واقعات تو بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا آپ کے بچے کو یہ پتہ ہے کہ وہ 10 صحابی کون ہیں جن کو ایک مجلس میں جنتی ہونے کی بشارت دی؟ آپ پوچھیں اپنے بچوں سے۔ کیا کسی بچے کو یہ پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات کے نام کیا تھے؟ کن سے ہجرت سے پہلے نکاح ہوا، کن سے ہجرت کے بعد نکاح ہوا، پھر کن کا حضور کی زندگی میں انتقال ہوا، کن کا آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد انتقال ہوا؟ کیا ہمارے بچے جانتے ہیں؟ ہم نے بچوں کو خود گھر میں ماحول نہیں دیا۔ تو پہلی جو بنیادی چیز وہ گھر کا ماحول ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وہ ہے نظام تعلیم۔ بچے کو چاہتے ہیں کہ وہ دیندار بنے، لیکن اس پائپ لائن میں ڈال دیتے ہیں جہاں کی تعلیم اس کو بچپن سے لبرل بنا رہی ہے، اس کو دین سے ہٹا رہی ہے۔ اچھا، یہ چیز والدین سمجھنے کو تیار نہیں، بقول کسی کے کہ اپنے بچوں کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے بے دینی کے جگہوں پر بھیجتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ وہاں سے بچہ دیندار بن کے نکلے۔ ذرا غور تو کریں۔ اچھا، پھر لباس کو دیکھ لیں۔ لباس میں کیا ہے؟ بچپن سے بچوں کو جو لباس پہنائے جا رہے ہیں، جو ان کا حلیہ بنایا جا رہا ہے، جو ان کے بال بنائے جا رہے ہیں، جو ان کے سامنے ماڈل تیار کیا جا رہا ہے، وہ ایک بے دینی کا ہے۔ آپ کپڑے والوں کی دکان پہ جائیں، وہاں کہتے ہیں کہ ہم سے کارٹون مانگتے ہیں، ہم سے تصویر والے جو ہے نا کپڑے مانگتے ہیں، ہم سے وہ پینٹ شرٹ مانگتے ہیں، ہم سے اس طرح مانگتے ہیں، اس طرح مانگتے ہیں۔ مجھے بتائیں، بچہ بچپن سے کس لباس کو پہن رہا ہے، کیسے بال بنا رہا ہے؟ والدین سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ پھر مزید آگے بڑھیں، بچوں کو خوراک کیا کھلائی جا رہی ہے؟ بچپن سے ہی ان کو وہ کھانے کھلائے جا رہے ہیں جو حلال ہیں۔ میں اس میں نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے، نہیں کھا سکتے، لیکن وہ مسلمانوں کی معاشرت نہیں ہے۔ بچپن سے عادی بنا دیا ہے کہ بھئی آن لائن یہ منگا لو، اور وہاں سے جو ہے نا ہوٹل چلے گا تو کہیں سے جو ہے نا کوئی خوراک آ رہی ہے، کوئی جنکس فوڈ آ رہے ہیں، کوئی برگرز آ رہے ہیں، کوئی جو ہے وہ جناب پیزا آ رہے ہیں۔ حلال ہونا کوئی منع نہیں ہے، لیکن کیا یہی خوراک ہماری ہے؟ کیا کبھی بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک کھلائی ہے؟ شمائل نبوی کا مطالعہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کیسے تھے، آپ کے لباس کیسے تھے، آپ کے مشروبات کیسے تھے، آپ کے مطعومات کیسے تھے؟ کبھی ہم نے اس پہ غور کیا؟ چونکہ ہم اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کی بچپن سے شخصیت بگاڑ رہے ہیں۔ دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم ہو، جو ضرورت ہے وہ دیں، لیکن کس ماحول میں دے رہے ہیں؟ لباس ان کو پہنانا ہے، پہنائیں، لیکن کیسا پہنا رہے ہیں؟ بلکہ عجیب بات مجھے
لباس پہ یاد آئی کہ ایک والدہ کہنے لگیں کہ میری بیٹی اب فل آستین پہننے کو تیار نہیں ہے. پوچھا کیوں؟ کہا کہ بس ہم سے غلطی یہ ہوئی کہ ہم بچپن سے ہی اس کو ہاف سلیوز پہناتے رہے. اب بچی چھوٹی تھی، پہنا سکتے تھے، لیکن جب وہ شعور کے قریب آ رہی ہے، 7 سال کے قریب آ رہی، تو آپ نے اس کے لباس کو کیوں نہیں بدلا؟ اس کی شخصیت کے اندر آپ نے ڈال دیا تھا. اب آج روتے پھر رہے. اس سے میری گزارش ہے کہ ادھر ادھر سوالات نہ کریں. اپنی اولاد کی تربیت آپ کے ہاتھ میں ہے. بچہ 15 سال کی عمر تک آپ کے ہاتھ میں ہے، اور اس سے پہلے 7 سال کی عمر تک آپ کے ہاتھ میں ہے. اس کی تربیت پر آپ توجہ دیں. آپ یقین کریں آپ کا یہ تھوڑا وقت اپنی اولاد کو جو دیا جائے گا، اس سے یہ بچے کل کو انشاءاللہ دین کے داعی بنیں گے، اسلام کے محافظ بنیں گے، وطن عزیز کا تحفظ کرنے والے بنیں گے، اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں سرخروئی کا ذریعہ بھی بنیں گے. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com